به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. میرے دوستو، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، بہت سارے دین کے کام ہیں. ان کاموں میں سے سب سے پہلا کام اللہ کے فرائض کو ادا کرنا. جو چیز فرض ہے اس پر عمل کرنا. نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت کرنا. جتنا بھی موقع ملے، جہاں کہیں جب کبھی موقع ملے، قرآن کریم کو پڑھنا. کم سے کم 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع روزانہ پابندی سے پڑھنا. نہیں تو کم سے کم فجر کے بعد یاسین شریف کو پڑھ لیں. رات میں سورہ واقعہ اور سورہ تبارک وغیرہ پڑھ لیں. پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم آج کل ہم فون اور موبائل سے بہت ساری چیزوں کو سنتے ہیں. ریکارڈنگ سے قرآن کو سن لیں. چاہے 1 رکوع سنیں، چاہے 2 رکوع سنیں، چاہے آخری 10 سورتیں سن لیں، لیکن پورے دین میں کچھ نہ کچھ قرآن کی زیارت کر لیں، قرآن کو پڑھ لیں، تاکہ ہمارا کنیکشن قرآن کے ساتھ باقی رہے. جو 1 سورت ہی کیوں نہ ہو، وہ قرآن کھول کر پڑھ لیں. اور نمبر 3 جو ہے، جو آج کا موضوع ہے، والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ ہے. والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ ہے. والدین کا حق ادا کرو. فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا باب قائم کیا اور اس میں سب سے پہلے اس آیت کو اور دوسری آیت کو بیان فرمایا. حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے بخاری شریف کی ہے. باب مواقیت الصلاۃ میں اس حدیث کو بیان فرمایا. صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں کون سا ہے؟ سب سے محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں الصلاۃ علی وقتہا، فرائض کو ادا کرو، یہ سب سے محبوب عمل ہے. پھر میں نے پوچھا ثم ای، نمبر 2 پر کون سا؟ فرمایا والدین کی خدمت کرو.
سب سے محبوب عمل ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا دوسرا موجود ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ماں موجود ہے، ماں کا انتقال ہو گیا باپ موجود ہے، ان کے سامنے ولا تقل لہما اف، ذرہ برابر ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرو، کیسا ہی ہو، کتنے ہی وہ غصے ہو جائیں، پھر بھی ہمیں نرمی کو اختیار کرنا ہے۔ نو شاؤٹنگ، بلکہ فرماتے ہیں ان کے لیے اپنے پر کو بچھاؤ، انسان کو تو پر نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا تواضع کے ساتھ ان کے سامنے نیچے بیٹھو، ان کے کھانے سے پہلے نہ کھاؤ، ان کے پینے سے پہلے نہ پیو، ان کے سونے سے پہلے نہ سو، انتظار کرو۔ یہ چیز جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ پورا گھرانہ کھانے کے لیے بیٹھتا تھا، حضرت فاطمہ حضرت علی جب یہ بڑے ہو گئے، حضرت حسن حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا ہم کبھی بھی کھانے بیٹھتے تھے تو پہلے کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک حضرت علی ہمارے والد کھانا نہ شروع کریں۔ کیا معلوم ان کو کھانے میں سے کون سی چیز محبوب ہے، وہ پہلے وہ کھائیں پھر ان کے بعد ہم شروع کرتے تھے۔ نماز کے لیے جاتے تھے تو فجر کی نماز میں حضرت حسن اپنے والد کے آگے چلتے تھے اور حضرت حسین والد کے پیچھے چلتے تھے، تاکہ فجر میں کوئی، چونکہ وہ تاریکی کا ٹائم ہے، اندھیرے کا اس زمانے کی بات ہے، کوئی ہمارے والد کو تکلیف نہ دے، کوئی ہمارے باپ کو نہ ستائے، کوئی تکلیف نہ دے۔ باقی ظہر عصر مغرب اور عشاء میں دونوں بیٹے جو جنت کے سردار ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ اپنے والد کے پیچھے چلتے تھے، والد آگے چلتے تھے۔ یہ ہیں پڑھ کا جھکانا، ورنہ انسان کو کہاں پر ہوتے ہیں۔ یہ ہے تواضع، یہ ہے عاجزی۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے روزانہ دعا کرے۔ دین میں کوئی نماز میری ایسی نہ جائے کہ نماز کے بعد میں اپنے والدین کے لیے دعا نہ کر لوں۔ ہر نماز کے بعد انبیاء علیہ السلام خود دعا کرتے تھے۔ 13ویں سپارے میں 13ویں پارے میں دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہی دعا پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، یہی دعا پڑھ لیں 5 بار 10 بار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر آپ نے 25 بار پڑھ لیا، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن والدین کے فرما بردار میں شمار کیا جائے گا۔ قیامت کے دن والدین کے فرما بردار میں شمار کیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں اس حدیث میں۔ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، ماں کو میں نے پہلے بھی سنایا تھا، کندھے پر اٹھا کر آیا اور مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں حج پورا کروایا، اور طواف زیارت کے بعد عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، پوچھنے لگا Did I fulfill the right of my mother؟ کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جس دن تیری ماں نے تجھے جنا ہے، the moment your mother gave you birth، اس وقت جو ان کو تکلیف ہوئی ہے، جو آہ نکلی ہے، جو درد ہوا ہے، اس درد کا حق بھی تو ابھی ادا نہیں کر سکا، چہ جائے کہ پوری زندگی کا تو حق ادا کر سکے گا۔ یہ عبداللہ ابن عمر نے اس آنے والے آدمی سے بتلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں فرشتہ آیا
اور مجھے جنت اور جہنم کو دکھلایا، جنت میں لے گئے اور جنت میں نے دیکھا قرآن کی آواز آ رہی تھی، قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، جنت میں قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنت میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے خواب میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت سارے خوابات ہیں جو معجزہ ہیں، پوچھا صحیح حدیث، فرمایا جبرائیل یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یہ آپ کے صحابی ہے جو مدینہ منورہ میں زندہ ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، جن کا نام حارثہ بن نعمان ہے، حارثہ بن نعمان ہے، جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور فرشتے جنت میں اس کا قرآن سن رہے ہیں۔ اس کا قرآن کون سن رہے؟ فرشتے سن رہے ہیں۔ پوچھا یہ اتنا بڑا درجہ حارثہ بن نعمان کو کیوں ملا؟ فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، انہوں نے والدہ کی خدمت بہت کی، اللہ پاک نے ان کو یہ درجہ دیا کہ مدینہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، فرشتے جنت میں اس کا قرآن سنتے ہیں۔ جیسے کبھی کبھی یہاں سے ہم بول رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کر عورتیں اس مائک کے ذریعے سے بیان سن رہی ہے، مائک کے ذریعے سے، ورنہ بغیر مائک کے تو آواز نہیں جاتی۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ہے وائرلیس، کیا کہتا ہوں میں، یہ وائرلیس ہے جو مدینہ میں پڑھ رہے ہیں اور جنت میں سن رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ایسا وائرلیس تو دنیا کی کوئی قوم نہیں بنا سکی جو اللہ نے قرآن کی تلاوت پر، ماں کی خدمت پر دیا ہے صحابی کو۔ اسی لیے امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے بلایا، اور میں تھوڑا کام میں بیزی تھا، یہ تعبیر کے، خواب کے انٹرپریٹیشن، تعبیر بیان کرنے کے بہت بڑے امام تھے، تابعی ہے یہ، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ امام محمد ابن سیرین بہت بڑے معبر تھے، کوئی بھی خواب کی تعبیر، انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا کہ کیسے کیسے خواب کی۔ ایک آدمی آیا ان کے پاس، چلو ایک مثال سن لو، ایک ان کے پاس آیا سمر کے اندر میں اور کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں میرے بستر کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ کیا جل رہی؟ خواب میں دیکھ رہا ہے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا جاؤ جلدی جلدی اپنے گھر کا سامان باہر نکالو، اور بہت جلد تمہارے گھر میں آگ لگنے والی ہے۔ اس نے سامان باہر نکالا، آگ لگ گئی۔ اور ایک آدمی کچھ مہینے کے بعد آیا، اور آنے کے بعد کہا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ رات میں میرے بستر کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ بستر کو ہٹاؤ اور کھودو، زمین کو کھودو، تمہیں سونا ملے گا۔ آگ سونا جو آگ جیسا ہوتا ہے، سونا ملے گا۔ یہ گئے تو دیکھا خزانہ مل گیا۔ کسی نے حضرت سے پوچھا، امام ابن سیرین سے، کیا بات ہے؟ وہاں پر آپ نے وہی خواب تھا، یہاں پر یہی خواب ہے۔ اس کو کہا آگ لگے گی اور اس کو کہا کہ سونا ملے گا۔ فرمایا ہاں، اس نے گرمی میں اس نے وہ خواب دیکھا تھا، اور گرمی میں آگ بہت پھیلتی ہے، گرمی میں آگ لگ جاتی تو مکان کے مکان چلا دیتی، اور ہوا ہو تو اور زیادہ ہے، اور سردی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے موسم کے حساب سے اس کو تعبیر بتائی، گرمی کی موسم میں یہ خواب کی یہ تعبیر ہے، سردی کی موسم میں اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ عجیب عجیب تعبیر بتاتے تھے۔ انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا کہ محمد ابن سیرین، ان کی والدہ نے، ان کی مم نے ان کی ماں نے ان کو بلایا، محمد تعال ہنا، ادھر آؤ۔ وہ کام میں بیزی تھے، انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ پھر دوبارہ پکارا، محمد ادھر آؤ۔ انہوں نے زور سے کہا آ رہا ہوں، میں تھوڑا بزی ہوں۔ تھوڑا آواز ان کی بلند ہو گئی، تو پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ آج میں نے زندگی میں پہلی بار میری آواز کو میری ماں کی آواز پر بلند کر دیا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے کبیرہ گناہ کر لیا۔ جلدی جلدی ماں کے پاس گئے،
معافی مانگی، حالانکہ وہ کام کے اندر میں بیزی تھے، آئے ماں سے معافی مانگی، اب میں ایسا نہیں کروں گا، اور باہر جا کر ان کے پاس جو غلام تھے، اس زمانے میں غلام بہت مہنگے ہوتے تھے، انہوں نے 2 غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ یہ میں نے زور سے بولا میری ماں کے سامنے، اس پر میں 2 غلام کو آزاد کر رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آج کل کون پوچھتا ہے ماں اور باپ کو؟ پوچھتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا، جیسے میں نے مرتبہ جمعہ میں کہا تھا، مولانا خالد سیف الرحمان، چونکہ عورتوں کا مجمع ہے تو بات کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت بڑے مفتی ہے، پورے ہندوستان میں مولانا خالد سیف الرحمان صاحب ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس 2 نوجوان آئے اور دونوں غصے میں تھے، لڑ رہے تھے، شکایت لے کر آئے کہ حضرت فیصلہ کیجئے۔ کہا کس بات پر؟ کہا یہ آدمی میرا بھائی ہے، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں، وہ اپنی ماں کو اپنے گھر رکھتا نہیں ہے، اپنی ماں کو، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کو اپنے گھر پر رکھنا نہیں چاہتا ہے، میں اپنی ماں کو لک آفٹر کرتا ہوں، آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم دونوں کے درمیان 50-50% ہونا چاہیے، کہ 1 مہینہ میرے گھر، 1 مہینہ ان کے گھر، 1 مہینہ میرے گھر، 1 مہینہ۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں فتاوا کے آفس میں کبھی غصے نہیں ہوا، آج میں بہت غصے ہو گیا کہ تم کیسے ہو، ایک ماں کو جس نے 5 بچوں کو سنبھالا، تم ایک بندہ، ایک بیٹا بھی ایک ماں کو سنبھال نہیں سکتا ہے، اور تم کہہ رہو 50-50 کرو۔ تمہارا تو سوال یہ ہونا چاہیے، یہ میرا بھائی میری ماں کو میرے گھر آنے نہیں دیتا، اس کا ہونا چاہیے کہ یہ میرا بھائی میری ماں کو خدمت کے لیے میرے گھر آنے نہیں دیتا، میں چاہتا ہوں پوری زندگی رکھوں۔ سوال تو ایسا ہونا چاہیے، یہ تو 50-50 کے لیے تم آ گئے، کیا بات ہے؟ بات نہیں سن رہا ہے۔ حضرت غصے ہو گئے، ایک باپ کو، ایک ماں کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پہلے سنایا ہوگا۔ اسامہ بن زید کی ماں، جن کو کھجور کھانے کا شوق ہوا اور سیزن نہیں تھی، کہاں سے لائے؟ اور جب سیزن نہیں ہوتی تو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مہنگی ہو جاتی ہے نا۔ آپ نے نہیں دیکھا کووڈ میں چیزیں کیسی مہنگی ہوتی تھی؟ کلوز بھی مہنگے ہو گئے، دار چینی بھی مہنگی ہو گئی، اور ٹیشو پیپر بھی مہنگے ہو گئے، اور ڈاکٹر تو ہر گلی میں ہو گئے۔ کووڈ کے ڈاکٹر کیا ہو گئے؟ ہر گھر میں ایک ڈاکٹر بن گیا تھا، ہر طبیب، ہر آدمی کو دیکھو یہ بھی ڈاکٹر ہے، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، چیزیں مہنگی ہو گئی تھی۔ فرمایا یہ سیزن میں جب کوئی چیز نہیں ہوتی مہنگی ہو جاتی ہے، مہنگی ہوتی ہے۔ تو یہ گئے ایک دکان پر، دکان والے نے کہا ہاں کیا لینے آئے؟ کہا کھجور، بہت مہنگی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کتنے کی ہے؟ اتنے کی ہے، اتنی ڈبل پرائز ہے۔ کہا کوئی حرج نہیں۔ تو اسامہ بن زید کے شاگردوں نے کہا حضرت اتنی مہنگی؟ فرمایا کتنی ہی مہنگی ہو، اس سے بھی زیادہ میں لے لوں گا، اس لیے کہ میری ماں کی چاہت ہے، میری ماں کھانا چاہتی ہے، میری ماں نے بچپن میں کیسے کیسے مجھے کھلایا ہے، کیا میں آج مہنگی چیز میری ماں کو نہیں کھلا سکتا؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنے گھر میں اچھی اچھی چیز کھاتے ہیں، اور اس کا باپ اپنے گھر میں ہے، کبھی اس کو دینے کے لیے نہیں گیا کہ ابا یہ میری طرف سے تم آج کھاؤ، ہم نے اچھا کھانا بنایا تم کھاؤ، اچھا فروٹ لایا آپ بھی کھاؤ۔ جس ماں نے، جس باپ نے باہر کما 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 کر پوری زندگی بڑا کر کے آج تجھے مکان، تجھے گاڑی، تجھے چلتے، تجھے ڈگری دلوائی، اس ماں اور باپ کو تو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں چاہے کتنا ہی مہنگا ہو، کتنا ہی مہنگا ہو، کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اس پر آپ کو میرا واقعہ سنایا تھا، میرے والد کا ایسی سیزن تھی جس میں مینگو نہیں تھی، مینگو تھی نہیں، اور میرے والد ہاسپٹل میں تھے انتقال کے 3 دن پہلے، اور مجھے کہا، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، میں چلا گیا تھا وہاں کئی دنوں پہلے، تو والد صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے مینگو کھانا ہے۔
میں نے کہا سیزن تو ہے نہیں، میں نے نہ نہیں کہا ان کو، لیکن میں پریشان اندر میں اللہ کی دعا کر رہا ہوں اللہ کہیں سے مل جائے، یہاں فون کیا، وہاں فون کیا، وہاں فون کیا۔ میرے ایک دوست کو فون کیا سورت میں، انہوں نے کہا میں ابھی کہیں نہ کہیں سے تلاش کر کے مینگو اچھی والی میٹھی لے کر آتا ہوں، جبکہ سیزن نہیں تھی۔ وہ لے کر آیا، 1.5-2 گھنٹے کے اندر میں آ گیا، میں نے والد صاحب کو کاٹ کے دیا، کیا خوش ہو گئے، کیا خوش ہو گئے، کیا دعائیں ملی، اللہ اکبر، جس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا ہے۔ میری ماں جس نے مجھے کھلایا پلایا، اس کو میں مہنگا کھجور نہیں کھلا سکتا۔ ہم کیسے کیسے بہانے نکالتے ہیں اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے، واللہ پیسے کچھ بھی نہیں ہے، دعائیں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ دعا دے گئے، دنیا بھی بن گئی، جنت بھی بن گئی۔ کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ، ان کی دعا لے لی، کام بن جاتا ہے، انسان کا کام بن جاتا ہے۔ آدمی کیا کہتے ہیں، دیکھیے آپ، میں تمہیں فتح مکہ کا واقعہ سناؤں، اس کے بعد چلو بات سے بات پھر یاد آ جائے گی، بشر حافی کا واقعہ بھی سناؤں گا۔ فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ ہاں میری مائیں اور بہنیں سنیے، یہ کام کی باتیں ہیں، ایک جگہ نہیں ملتی ہے، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ چیزیں ملتی ہے، یہ محنت کی جاتی ہے، تب جا کر یہ بات سامنے آتی ہے، ورنہ پھر ویسے ہی 2-4 بات بیان کر دی وہی ریپیٹ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں کوئی نہ کوئی بات بیٹھ جائیں اور وہ شریعت و سنت پر عمل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے گئے، مکہ فتح ہو گیا، سارا مکہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے مطاف میں اذان دلائی، پہلی اذان، نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، اتنے زیادہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد کھانے کا وقت تھا، اور سارے صحابہ ہتھیار کے ساتھ، ایک گویا بڑی عام فوج ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، بڑے بڑے صاحب۔ اس وقت کے مکہ کے جو سردار تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے فتح مکہ میں۔ انہوں نے کہا حضرت میرے گھر چلیے کھانے کے لیے، فرمایا نہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا میرے گھر چلیے، فرمایا نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا میرا خاندان یہیں پر ہے، چلے، مسلمان ہو گئے سب، فرمایا نہیں۔ حضرت عمر کا خاندان، فرمایا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، فرمایا نہیں، کہیں نہیں جاؤں گا، میں چلتا ہوں۔ کہاں گئے؟ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ تو مکہ میں رہتی تھی، ان کا نام ام ہانی ہے۔ کیا نام ہے؟ ہانی، ام ہانی ہے۔ وہ مکہ میں، ان کے 4 بیٹے ہیں، مکہ میں رہتی تھی، اور وہ بہت پہلے سے مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت جعفر اور ام ہانی ایک ساتھ گرو اپ ہوئے ہیں، ایک ساتھ گرو اپ ہوئے ہیں۔ ابو طالب کے مکان میں، چونکہ ابو طالب تو حضرت علی کے فادر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہو گیا اور دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو ہی گرو اپ ان دا ہاؤس آف حضرت ابو طالب، ان کے مکان میں بڑے ہوئے، حضرت علی کے ساتھ، حضرت جعفر کے ساتھ۔ ام ہانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10-15 سال بڑی تھی، یہ سب بڑے ہوئے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں، ساتھ میں کھاتے پیتے بڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہنچ ادھر بیٹوں نے کہا امی آج تو مکہ میں وہ آدمی جن کا جو ہمارے ماموں لگتے ہیں، رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں، وہ ماموں آ گئے اور مکہ کو فتح کر لیا۔ مطاف میں اذان ہو گئی، سارے صحابہ ہتھیار کے ساتھ ہیں، وہ کتنے بڑے درجے والے ہیں۔ وہ تم ہم کو سناتی تھی کہ مدینہ منورہ میں تمہارے ماموں ہے، میرے چچا زاد بھائی ہے، یہ نبی ہے، آپ ہم سے درود شریف پڑھواتی تھی ان کے اوپر، آپ ہمیں کہتی تھی ان کا دین یہ ہے، ان کی نماز یہ ہے۔ وہ تو آج آ گئے، کہاں پر آ گئے؟ مکہ مکرمہ میں ہیں، وہ کیوں ہمارے گھر نہیں آتے؟ وہ کیوں ہمارے گھر نہیں آتے؟ کون کہہ رہے ہیں؟
بھانجے کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ام ہانی کو کہہ رہے ہیں، اپنی ماں کو، وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ان کو آنا چاہیے۔ ماں کہہ رہی ہے وہ اکیلے نہیں ہے، ان کے ساتھ تو بڑا لشکر ہے، کہاں بٹھائیں گے، کہاں رکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو انتظار کر کے تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون ہے، کون ہے؟ کہا آپ کا بھائی محمد ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا ام ہانی کا، کون ہے؟ کہا آپ کا بھائی محمد ہوں، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، بھانجے شوق ہو گئے، سب بیٹھ گئے، وہ آ گئے، ماموں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ کھانا ہے کوئی کھانا؟ فرمایا گھر میں، ام ہانی نے فرمایا کچھ کھانا تو نہیں ہے، باسی روٹی ہے، کل کی ایک روٹی ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہے ہیں، کھانا بھی نہیں ہے۔ ام ہانی حضرت علی کی بہن ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، اور بیٹے کیا کہہ رہے تھے؟ ماموں کو دعوت دو۔ کہاں بٹھائیں گے سارے صحابہ کو؟ وہ تو پوری فوج لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے، اتنے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کھانا بھی نہیں ہے۔ کھانا سوکھی روٹی لے آؤ، لے آئے، پانی منگوایا، اس میں ڈبو کر، ادھر دعوت دی جا رہی تھی مکہ کے والی کی طرف سے، نہیں گئے۔ حضرت عثمان کے خاندان میں نہیں گئے، حضرت عمر کے خاندان میں نہیں گئے، کیسی دعوت ہو سکتی تھی؟ لیکن کہاں پر گئے؟ اپنی بہن کے مکان پر گئے۔ کون ہے ایسا بھائی؟ سگا بھائی بھی بہن کو نہیں پوچھتا، آج تو سگا بھائی بھی بہن کو نہیں پوچھتا، یہ تو چچیرا بھائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی کی سگی بہن ہے، پوچھ رہے ہیں گھر میں کھانا ہے، پر باسی روٹی ہے، باسی روٹی ہے، لے آئی اور پانی میں ڈبو کر آپ نے کھایا۔ عشاء کے بعد آپ بیٹھیں، اب بات یہ ہوئی کہ آپ سو جائیں گے، اس لیے کہ لشکر لے کر مدینہ سے آئے ہیں، اور ہمارے جیسا اگر آج فیفا ورلڈ جیت جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ ڈانس کرتے ہیں نا، اور شراب پیتے ہیں۔ جب کوئی گیم جیت جاتا ہے تو کتنا کودتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو جیت گئے اور کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا اچھا کھانا نہیں، اپنی چچیری بہن کو ملنے کے لیے، جن کو 10 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں، 9 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں، ان کے مکان پر گئے اور پوچھا کھانا ہے؟ باسی روٹی ہے، لاؤ اسی کو میں تمہارے گھر میں کھا لیتا ہوں۔ اور عشاء کے بعد پھر پوچھا، حضرت ام ہانی نے کہا حضرت سو جاؤ، آپ تھکے ہوئے ہیں، بھائی سو جاؤ۔ فرمایا نہیں، آج میں سونے کے لیے نہیں آیا ہوں، آج میں اور تم اور بھانجے بیٹھ کر بات کریں گے۔ بھانجوں نے تو نہیں دیکھا، تم نے میرے باپ کو دیکھا ہے، میں تو اس وقت پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کا تھا، میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ تم نے ہانی میرے باپ کو، عبداللہ کو دیکھا ہے، مجھے بتاؤ میرے باپ کیسے تھے، ان کا حلیہ کیسا تھا؟ مجھے یاد آ رہا ہے، میرے باپ کی یاد آ رہی ہے، آج میرے سامنے میرے باپ کا ذکر کرو، میری ماں کا ذکر کرو۔ میں 6 سال کا تھا اور میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس عمر میں ماں کو کون پہچان سکتا ہے؟ بچہ ہے چھوٹا، جس کے ماں انتقال کر جائے، بچہ چھوٹا ہو 5 6 7 سال کا، وہ کیسے ماں کو جانتا ہے؟ دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے، لیکن ماں کی زندگی کیسے؟ یہ پوچھ رہے میں تو 6 سال کا تھا، میری ماں کی پوری زندگی بیان کرو۔ یہ بیان کر رہی ہے، چونکہ وہ تو 15 سال بڑی تھی، بیان کر رہی ہے، رو رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ رات ہے، آپ آرام نہیں کر رہے، اپنے ماں باپ کو یاد کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے، بشر حافی، ہاں دنیا میں تو ہم نے یاد نہیں کیا، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو یاد نہیں کرتے، کبھی ذہن میں آتا ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں بس چلے گئے، ہماری ڈیوٹی فنش۔ نہیں، امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی تیرے ماں باپ کے تجھ پر حق ہے۔ دنیا میں تو ہے ہی، دنیا میں اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، کوئی ایسا عمل نہیں جس کا عذاب اللہ دنیا میں دیتا ہے، اللہ ڈیلے کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کو دنیا میں عذاب دیا جائے گا۔ قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ ماں باپ کے نافرمانوں کو عذاب کیا ملتا ہے۔ ہاں مرنے کے بعد بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، تیرے ماں باپ کا تجھ پر حق ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے
جب تیری ماں یا تیرے باپ کا انتقال ہو جائے الصلاۃ علیہما، ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہو، کفن کی، دفن کی، ساری چیز کا انتظام کر۔ تجھ پر حق ہے تیرے ماں اور باپ کو دفن کرنے کے لیے پیسے دے، قبر کھودنے کے، کفن کے، سب کچھ دے، مفت میں نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ کفن کوئی دے جاتا ہے پہنا دیتے ہیں، لیکن کبھی ذہن میں نہیں آیا یہ کسی کا دیا ہوا وقف ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ کفن دیا گیا میری ماں کو، یہ کفن دیا گیا میرے باپ کو، میں تھوڑے پیسے مسجد میں دے دوں، کفن کے جتنے پیسے میں مسجد میں دے دوں تاکہ میرا ہی کفن میری ماں کو دیا جائے۔ کبھی سوچا نہیں ہے، کوئی آدمی دے جاتا ہے بندل، بھائی سب کے لیے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، جائز ہے، لیکن کبھی اپنے ماں کے لیے ایک عمل بھی نہیں کر سکتے ہم کہ بھئی اسی کفن سے میری ماں کو دیا جائے گا، میرے باپ کو دیا جائے گا، چلو تھوڑے پیسے میں مسجد کے ڈبے میں ڈال دوں تاکہ میری ماں کی اس نیت سے یہ میری ماں کے کفن کے پیسے ہیں، یا کوئی خدمت کر دوں مسجد کی۔ الصلاۃ علیہما، ان کی قبر کا، غسل کا سارا انتظام کیا جائے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ نمبر 2، والاستغفار لہما، دنیا میں ایک دن ایسا نہ گزرے تیری ماں اور باپ کے انتقال کے بعد تو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرتا ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مغفرت کی دعا نہ کرتا ہو، روزانہ ہر نماز کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، استغفار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مردہ ماں باپ، مرحوم ماں باپ کے لیے، تیرے مرحوم ماں باپ کے لیے دنیا کی بہت ساری چیزیں ثواب کرنے کی ہوتی ہے، صدقات ہے، قرآن پڑھنا ہے، نفلیں پڑھنا ہے، بہت ساری چیزوں ایصال ثواب کی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب الیہم الاستغفار لہم، سب سے پیاری چیز اللہ کے یہاں اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ استغفار کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں کو، باپ کو، مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، گویا وہ سمندر میں تیر رہا ہے۔ اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں، وہ سمندر میں گرا ہے، اور سمندر میں گرنے والا اپنا ہاتھ اونچا کرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے، چلاتا ہے کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے، کوئی تنکے کا سہارا ہی مل جائے کہ میں بچ جاؤں، میری حفاظت ہو جائے۔ فرمایا اسی طرح جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، مردہ بھی، مرحوم بھی اپنے رشتہ داروں سے، حدیث میں ہے ابو ہو و ام ہو و اخو ہوما و اقرباہما، باپ سے یا اس کی ماں سے یا اس کے بھائیوں سے یا اس کی اولاد سے یا اس کے رشتہ داروں سے امید کرتا ہے یا امید کرتی ہے کہ وہ میرے لیے ایصال ثواب یعنی استغفار کریں گے، کہ ان کے استغفار سے میرے لیے مغفرت ہو جائے گی۔ جب یہ بندہ اپنے مرحوم کے لیے استغفار کرتا ہے تو لحقت ہو، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو مل جاتا ہے، وہ استغفار ان کو ملتا ہے، وہ استغفار، وہ سبحان اللہ، وہ الحمدللہ، وہ صدقہ اس مرحوم کے لیے ایسا ہے احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ پیاری چیز اگر کوئی مرحوم کو پسند ہے تو وہ بھیجنے والے کا صدقہ ہے، بھیجنے والے کی دعا ہے، بھیجنے والے کا استغفار ہے۔ یہ وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنی دنیا اور دنیا کی چیز ملنے سے خوش نہیں ہوتے، خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کیے جائیں، استغفار کیے جائیں۔ ہاں نمبر 3 پر فرما انفاذ وعدہما، ہاں ماں باپ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو، ماں باپ کا قرضہ ہے ادا کر دو، ماں باپ کا قرضہ ہے ادا کر دو، ماں باپ کی نمازیں رہ گئی ہیں بیماریوں کے ایام میں، اس کے پیسے دے دو، فدیہ دے دو، ماں باپ کے روزے رہ گئے اس کا فدیہ دے دو، یہ حق ہے۔ میں پیسے سب کو دے رہا ہوں، وہی پیسے میں کیوں نہیں دیتا اپنے مرحوم ماں باپ کی نماز چھوٹی اس کے لیے، میں کیوں نہیں دیتا اپنے باپ کی نماز؟ اس لیے کہ وہ تو بھوکا پیاسا زندہ ہے، کہیں سے مل جائے گا،
قبر میں ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے چھوڑنے کا میں نے کوئی طریقہ اختیار کیا؟ یہ باتیں سمجھنے جیسی ہے۔ ہم ساری دنیا کو پیسے دیتے رہتے ہیں، لیکن جس ماں باپ کی نماز چھوٹی ہے کہ قیامت میں میرے ماں کو سوال نہ ہو، میرے باپ کو سوال نہ ہو، میں اندازے سے میں نہیں کہہ رہا ہوں اگر یاد نہیں ہے تو اندازے سے، اگر یاد ہے تو اس حساب سے اپنے ماں اور باپ کے لیے دے دیا جائے، اور ان کی طرف سے کوئی صدقے کا انتظام کر دیا جائے، کوئی نہ کوئی چیز بنا دی جائے تاکہ روزانہ ان کو ثواب ملتا رہے۔ حدیث میں ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان جب مرتا ہے اس کے اعمال کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، اعمال سارے بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 دروازے ابھی تک کھلے ہیں۔ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا اس نے یا اس کی طرف سے اس کی اولاد نے کوئی چیز صدقہ جاریہ کی بنا دی یا کر دی، وہ ثواب ملتا رہتا ہے اپنے ماں اور باپ کو۔ اور نمبر 2 پر اس ماں باپ کو کیا ملتا ہے؟ اگر اس نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا، نماز سکھائی، فرائض سکھا دیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں عالم بن گیا، میں نہیں کہہ رہا مفتی بن گیا، وہ تو بہت بڑا درجہ ہے کہ اپنے بیٹے کو عالم بنایا، مفتی بنایا، شیخ بنایا، وہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، حافظ بنایا، اعلیٰ درجہ ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائی، نماز سکھائی، نماز کا پابند کروایا، حلال حرام سکھایا۔ اب یہ بچہ پوری زندگی نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، خدا پاک کی قسم حلال روزی کمائے گا، باپ کی محنت سے، ماں کی محنت سے اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ اور وہ جو عالم بن گیا، وہ جتنے لوگوں کو پڑھائے گا، جتنے سال تک پڑھائے گا، وہ سب کا ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ او علم ينتفع به، ایسا علم جو خود اگر ماں باپ عالم تھے، انہوں نے پڑھا دیا، اور ان کے طلبہ وہ بھی ہے، انہوں نے اپنے ولد صالح يدعو له، ایسے بچے چھوڑے جو نیک بنا دیے۔ اسی لیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین کی تفسیر میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرۃ عین کا معنی ہے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بچے فرما بردار ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ فرما بردار ہو، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بچے دین پر چلنے والے ہو، اور ماں اور باپ کے فرما بردار ہو، وہ ہے قرۃ اعین۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے اللہ میرے بچوں کو قرۃ عین بنانا، میری زندگی میں دیکھ کر جاؤں کہ میرے بچے ماشاءاللہ دین کے پابند ہیں، اخلاق والے ہیں، ان کے اندر میں اخلاق ہے، ان کے اندر میں ماں باپ کا ادب ہے، ان کے اندر میں ماں اور باپ کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے، نماز پڑھتے ہیں، دین پر چلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرۃ عین میں داخل ہوتی ہے، یہ چیز ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انفاذ وعدہما، اگر ماں باپ کا کوئی قرض یا کوئی چیز باقی ہے تو ان کی طرف سے ادا کر دیے جائیں، وقت نہیں ورنہ میں بہت ڈیٹیل میں جاتا۔ حضرت عبداللہ اپنے بیٹے جابر کو کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں، حضرت عمر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، زبیر ابن العوام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اتنا میرا قرض ہے تو ادا کر دینا۔ ہاں اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ صلۃ الرحم، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکرم صدیقہما، اپنے ماں باپ کے دوستوں سے پیار کریں، محبت کریں، اس کے ساتھ فرما بردار کا برتاؤ کریں۔ یہ میرے باپ کا دوست ہے، یہ میرے باپ کے ساتھ رہتا تھا، باپ جس سے محبت کرتا اس سے محبت کر، باپ جس سے اچھا نہیں سمجھتا اس کو چھوڑ، باپ جس کے ساتھ محبت کرتا تھا اس سے تو محبت کر۔ مجھے یاد پڑتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ہم نے پڑھا کتابوں میں، عجیب، فرمایا اونٹنی پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، سر پر عمامہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سامان ہے، اور اونٹنی پر صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور جنگل میں دیکھا ایک بدو آدمی، دیہاتی آدمی سامنے سے آ رہا ہے، فرمایا آؤ ادھر آؤ، نیچے اتر گئے اور فرمایا یہ عمامہ تمہارے سر پر، یہ تلوار تمہاری، یہ اونٹنی بھی تمہاری۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ ابن عمر یہ کیا بات ہے، سب کچھ ہی دے دیا اس کو، یہ غریب آدمی ایک چیز دے دیتے۔ فرمایا نہیں، یہ میرے باپ حضرت عمر کا دوست ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟
میرے باپ کا دوست ہے کہ میرے باپ کا تعلق تھا علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، مسجد کے مصلی میں کس کے ساتھ زیادہ اس کا بیٹھنا اٹھنا بات چیت کرنا، میری ماں کا تعلق کس کے ساتھ تھا، اس کی سہیلیوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ محبت پیار کا معاملہ. کبھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو ذبح کرواتے اور فرماتے حضرت عائشہ سے، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، ان کو بھی گوشت دینا، ان کو بھی گوشت دینا، ان کو بھی دینا. ہے ہمارے اندر وہ اخلاق. اکرم صدیقہما، ان کے دوستوں کا اکرام کرو. صلۃ الرحم التی لا یسأل بہما. چلو بات ختم کر رہا ہوں، ابھی بات بہت بڑھ جائے گی. بشر حافی کا واقعہ تو سے رہ گیا پیچھے، پھر کبھی سناؤں گا. لیکن یہ سن لو کہ رحم، صلہ رحمی کرے، ریلیشن شپ جوائنٹ کرے. ماں باپ کے انتقال کے بعد خالاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، باپ کے بھائیوں کے ساتھ، باپ کی بہنوں کے ساتھ، ماں کی بہنوں کے ساتھ، ماں کے بھائیوں کے ساتھ تعلق کو باقی رکھے. یہ اللہ کے نبی فرما کر گئے کہ دنیا میں تو حق ہے ہی اپنے ماں باپ کا، مرنے کے بعد تو اور زیادہ، وہ دنیا میں نہیں ہے پھر بھی یہ چیزیں ہیں جن پر اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کریں گے تو کیا ملے گا. فرمایا قیامت میں تیرے ماں باپ اٹھیں گے اور قیامت میں تو اپنے قبر سے اٹھے گا. اللہ کہے گا تو دنیا میں ماں باپ کا حقوق ادا کرتا رہا، آج تیرا نام موتی ابوین میں لکھا جائے گا، ماں باپ کا فرما بردار. جا تیرے ماں باپ کے ساتھ جنت میں چلا جا. یہ چیز ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں کہنے کی چیزیں بہت ساری ہیں لیکن لوگ بہت کم سمجھتے ہیں. بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فرائض کتنے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، چلو بس ہو گیا. نہیں، یہ سب تو ارکان ہیں، یہ سب ارکان ہیں. یہ دیکھو مسجد ہے نا پوری، یہ ستون دیکھو کتنے ستون ہیں مسجد کے، یہ سب ارکان ہیں، یہ رکن ہے، یہ پلر ہے، یہ مسجد کے ارکان ہیں. یہ چھت فرض ہے، یہ دیوار فرض ہے، یہ دروازے فرض ہیں. ہاں یہ تو ارکان ہے. اس کے علاوہ سچ بولنا فرض ہے، جھوٹ نہ بولنا فرض ہے، غیبتیں نہ کرنا گناہ سے. یہ سارے فرائض ہیں. ان تمام فرائض کو بھی ادا کرو. اور میں کیا کرتا ہوں؟ صرف میں تو نمازی ہوں نا، میں تو پکا مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، بس زکات ہو گیا. نہیں، بہت سارے فرائض باقی ہیں. یہ سب سنت نفل تھوڑے ہیں. جھوٹ بولنا سنت ہے، سچ بولنا سنت ہے، سچ بولنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. سارے جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرو. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت. اس لیے آج کے سبق میں والدین کا حق یہاں پر بیان فرمایا. اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں اماں تمہارے دعا کروں گا ہالیڈے پر، وہاں راستے میں سفر میں دعا کروں گا. نہیں. ابو ہریرہ کا باب میں نے سنا ہے نا، کتاب الحج میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حج پر نہیں گئے اللہ کے نبی کے ساتھ. شوق پورا کرنا، اپنا شوق پورا کر رہا ہے، اس کا نام دین نہیں ہے. ماں باپ زندہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا نام بھی دین ہے. اور بھی بہت سارے واقعات انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے. دعا کر لیتے ہیں. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دے. یا اللہ کمی کوتاہی ہو معاف کر دے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ
انسیت عطا فرما، اے اللہ اچھے اعمال کی انسیت عطا فرما، اے اللہ تاریکیوں سے ان کی حفاظت فرما، گھبرانے سے ان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ان کی قبر کو VIP قبر بنا دے، اے اللہ تیری رحمت والی قبر بنا دے، تیری نور والی قبر بنا دے، جن کے ماں باپ حیات انہیں عافیت نصیب فرما، انہیں صحت نصیب فرما، انہیں سکون نصیب فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ماں باپ کی خدمتوں میں کمی کوتاہی کو تو معاف فرما، تو معاف فرما، تو معاف فرما، یقیناً تو پکڑ کرتا ہے، یقیناً تو پکڑ کرتا ہے، تیرے نبی کا سچا فرمان ہے اور ہزاروں واقعات ہے، الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں بندیوں میں شامل فرما، اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں مرد اور عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں دور دور سے آئے ہیں، اللہ ہمارے بھائی دور دور سے آئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، ہمارے اس درس کو قبول فرما، ہمارے اس درس کو قبول فرما، ہمارے اس درس میں شریک ہونے والے سارے لوگوں کو قبول فرما، سب کی آل اولاد کو قبول فرما، اے اللہ جو مدرسے کو، جو درس کو آباد کرے، اے اللہ جو درس میں آتے رہے آباد کرے، جو مسجدوں میں آتے رہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی اولادوں کو آباد فرما، ان کی اولادوں میں علوم نافع عطا فرما، ان کی اولادوں کو حافظ قرآن دین کی داعی بنا، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اس مجمع میں جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں اس میں جو بھی بیمار ہو، گھروں میں جو بیمار ہو، ہسپتالوں میں اور اس مجمع میں بھائیوں میں جو بیمار ہو، اور جہاں کہیں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہمارے حاجی عبدالرب لالا کا آپریشن ہونے والا ہے کل، اللہ انہیں عافیت نصیب فرما، اللہ انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، اور جہاں جہاں لوگ بیمار اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ حلال روزی نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کا امتحان ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما، اللہ اولادوں کا امتحان میں کامیابی عطا فرما، گھروں میں سکون نصیب فرما، ایمان پر باقی رکھنا اور ایمان کی موت دے دینا، ایمان کی موت دینا، ایمان کی موت دے دینا، ایمان کی موت دے دینا، ابراروں کے ساتھ موت دینا، نیکوں کے ساتھ موت دینا، صالحین کے ساتھ موت دے دینا، اے اللہ میرے جتنے دوست احباب جن جن لوگ نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں اللہ تیرے قرآن اور حدیث کی وجہ سے اللہ ان کی اولادوں میں اے اللہ تو علوم قرآن نصیب فرما، اللہ تیری شان شان تو نے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔